آئیے دوستوں بس اس شعر کے ساتھ میں ارکان سلم ہوں جو اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم ہیں، منور رانا کا یہ شعر اصلاح معاشرہ کے نام سے یاد بھی آ رہا ہے، اس موقع پر کہہ بھی دیا جائے کہ ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو، وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے، کفن کو اوڑھ کے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ رہے۔ آئے ارکان سلم ہوں مدرسہ فیض العلوم کے ہونہار طالب علم ہیں، وہ اپنی علمی مظاہرہ کا جو ہے اظہار آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفات الخلوص والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دین القیمہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا، اور ظالم تھا تو عادل بھی تھا، اور جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس میں گناہ کو خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی باز لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو ذائقہ الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہوتی ہے، اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے، آپ سینکڑوں روزے رکھ جائیں، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی اور نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ یہ آپ کی درگاہ نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہو۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا۔ الغرض میرے بھائی کو یاد رکھو، اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھے کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے مگر دوامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے آج بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آج بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے مگر قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی کر لیجئے مگر قرآن نہیں بدلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے دوستوں، مدرسہ فیض العلوم کے ایک اور ہونہار طالب علم ابو ذر سلمہ سے میں التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی معافی ضمیر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكمال، عما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن
والفرقان آگے الحميد بڑھو. والفرقان الحميد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها فقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعائیں پڑھی ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں اور جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کوئی کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کا عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور جسم آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کا علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی. اگر اس دنیا کا پھنسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیا کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کو تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ پھر جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال دولت، جائیداد، زمین و دکان اور ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک عملی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبوروں پہ کسی کو اطمینان لانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہے. سچ کہا کہنے والے نے. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے اپنے کو خدا کی مرضی پر چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.